نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے جو 20 نکات جاری کیے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں۔ صدر ٹرمپ سے 8 اسلامی ممالک کے سربراہوں کی غزہ میں جنگ بندی کے ایک نکاتی ایجنڈا پر بات ہوئی۔ قومی اسمبلی میں غزہ خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ 8 اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ اور صدر ٹرمپ کی ٹیم کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ اسلامی ممالک نے امریکہ کی جانب سے شیئر کیے گئے ڈرافٹ کے جواب میں اپنا مسودہ دیا تھا، لیکن ٹرمپ نے جو اعلان کیا وہ ہمارا نہیں ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ٹرمپ کے 20 نکات پر 8 ملکوں کے وزراء خارجہ نے مشترکہ بیان جاری کیا۔ غزہ میں مکمل جنگ بندی ضروری ہے، مسئلہ فلسطین پر سیاست کی گنجائش نہیں۔ فلسطین سے متعلق ہماری وہی پالیسی ہے جو قائد اعظم کی تھی۔ میں نے یہ کلیئر کر دیا کہ یہ جو 20 پوائنٹ جو ٹرمپ صاحب نے جو پبلک کی ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ منوان ہمارے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ اس میں کچھ چینجز کی گئی ہیں جو ہمارا ڈرافٹ تھا، میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے۔ بھائی جان جو ٹویٹ آ گئی وہ بھی ٹرانزٹ پہ تھے، میں پیر کو آ گیا تھا، وہ آج صبح پہنچے ہیں، ان کی اور انگیجمنٹ تھی۔ تو انہوں نے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے براڈر ٹویٹ کی اس کے جواب میں انہوں نے ٹویٹ کر دی۔ ان کو کوئی حیران تو نہیں ہونا تھا اس وقت؟ بھائی سن تو لو نا یار جناب اسپیکر، کسی کو اعلان تو نہیں ہونا تھا کہ جی وہ 20 پوائنٹ وہ نہیں ہے جو ہم نے 8 ملکوں نے بھیجے۔ بہرحال یہ دس از دی اینڈ ریزلٹ اور اس میں سیاست کی گنجائش نہیں ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے وہ بہت اہم ہے۔ کچھ عرب اور دیگر مسلمان ممالک نے بھی ایسے معاہدے میں دلچسپی ظاہر کی۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ انشاءاللہ پاکستان 57 اسلامی ممالک کی قیادت کرے گا۔ وزیر اعظم بھی اس معاہدے کے حوالے سے تفصیلات عوام کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ایک نیا نیٹو یا ایسٹرن نیٹو بننے جا رہا ہے۔ سعودیہ کے ساتھ ہمارا ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا۔ یہ جو معاہدہ ہے یہ کوئی بانن فانن نہیں ہوا اور اس میں کیٹیگورک ہے کہ اگر ایک ملک پہ کو حملہ ہوگا تو یہ تصور ہوگا کہ دوسرا ملک ایز اف کہ دوسرے ملک پہ بھی ہوا ہے۔ یعنی اگر یہ معاہدہ ہوتا اور جیسے انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا تو یہ تصور ہوتا کہ سعودی عربیہ پہ بھی انڈیا نے اسی وقت حملہ کیا، اینڈ وائس ورسا۔ کئی ممالک نے اس معاہدے کے بعد انٹرسٹ شو کیا کہ وہ بھی پاکستان کے ساتھ ایسا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ اس میں کچھ عرب ممالک بھی ہیں، کچھ نان عرب ممالک بھی ہیں جو کہ اسلامی ممالک ہیں، اور ایون UN کی جنرل اسمبلی میں مجھے کچھ فارن منسٹر بھی ملے ہیں۔ اتنے ممالک مل جاتے تو ویسے ہی شاید نیا نیٹو ایسٹرن نیٹو بن جائے گا۔ یہ تو میرا تو ایمان ہے کہ پاکستان ہیز ٹو لیڈ دی اسلامک امہ ون ڈے انشاءاللہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ میں جو وفد جاتا ہے اس کے لیے وزیر خارجہ لیٹر آف کریڈنس جاری کرتا ہے۔ ان کی جانب سے لکھے گئے خط میں شمع جنیجو کا نام نہیں تھا۔ شمع جنیجو کا نام آفیشیل وفد کی لیٹر میں نہیں دیا گیا۔ جو ڈیلیگیشن جاتا ہے UNG میں آفیشیل ڈیلیگیشن، اس کے لیے وزیر خارجہ لیٹر آف کریڈنس ایشو کرتا ہے۔ اس میں یہ نام نہیں تھا یہ جو فرما رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے PM انٹوراج، وہ UN سیکرٹری جنرل کو آپ نہیں بھیجتے۔ اس محترمہ کا اس میں نام میں نے بعد میں جو پتا کیا میرے نالج میں نہیں تھا، مجھے لیٹر آف کریڈنس کا پتہ جو میں نے سائن کیا یہ اس میں ان کا نام تھا۔ اور وہ اسپیچ رائٹر کا جو 5-6 کا جو گروپ ہے جو اس ٹائپ کی چیزوں کو ہینڈل کرتے اس میں تھا، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ان یوزول کنڈکٹ جو انہوں نے کیا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو میں صرف کلیریفائی کر رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ ایک چیز کو ہم بلا وجہ نہ کریں۔ لیکن یار شمع کو بات آپ شمع آتی ہے، وہ اندھیرا نظر نہیں آتا تو آ جائے گا نا آخر میں، شمع بھی آ جائے گی۔ شمع ہی آتی ہے نظر، آپ کو اور کچھ نہیں نظر آتا، وہاں وہ کھمبے لگے ہوئے وہ نظر نہیں آتے، شمع نظر آتی ہے آپ کو۔ ججز ٹرانسفر کیس میں سپریم کورٹ کے 2 ججوں کا اختلافی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اقلیتی اختلافی فیصلہ جسٹس نعیم افغان نے تحریر کیا ہے۔ بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے عبدالقیوم صدیقی سے۔ قیوم صدیقی، کیا تفصیل سامنے آئی اس فیصلے میں؟ جی آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کے مختلف ہائی کورٹ سے تبادلے کے بعد 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا اور 5 رکنی آئینی بینچ نے اس پر سماعت کی تھی اور ان کی درخواستیں نپٹا دی تھیں، اور جو تبادلہ تھا اس کو قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ قرار دیا تھا۔ اس فیصلے سے 2 جج صاحبان جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد نے اختلاف کیا۔ گزشتہ دنوں تفصیلی فیصلے کی اکثریتی فیصلے کی وجوہات آئی تھی، اب اقلیتی فیصلہ جو ہے
اس کی تفصیلی وجوہات بھی جاری کر دی گئی ہیں، جس میں یہ تقریباً 40 صفحات پر مشتمل ہے، جو کہ جسٹس نعیم اختر عفان نے تحریر کی ہیں، اور اس نے اس تفصیلی فیصلے کے اندر انہوں نے کہا کہ 3 ججوں کی مستقل منتقلی کا عمل غیر ضروری عجلت میں مکمل کیا گیا، اور مستقل تبادلے کا عمل جو ہے وہ حقائق اور قانون کی نظر میں بدنیتی پر مبنی تھا، جبکہ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ ججوں کا تبادلہ صدر مملکت کی جانب سے عوامی مفاد میں نہیں کیا گیا، اور 3 ججوں کے مستقل تبادلہ میں صدر مملکت نے آزادانہ ذہن اور معروضی رائے کا اطلاق نہیں کیا۔ صوبوں کی اسلام آباد ہائی کورٹ متناسب نمائندگی کو نئی تقرریوں سے حاصل کیا جا سکتا تھا، اور ججز کے تبادلے کا یہ اقدام آئین کے آرٹیکل 2A، آرٹیکل 4 اور آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہے۔ اور فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ ججوں کے مستقل تبادلے میں عدلیہ کی آزادی، واجب قانونی عمل اور مساوات کے اصول کو نقصان پہنچایا، اور صدر مملکت کی جانب سے 3 جج صاحبان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں مستقل منتقلی نے ججوں کے مابین اختلاف پیدا کیا، اور ان قانونی وجوہات کی بنا پر وہ تبادلے کی نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے، اور اس میں جب تبادلہ کرتے ہوئے فاضل چیف جسٹس پاکستان اور متعلقہ ہائی کورٹس کے ججز کو بھی سے حقائق چھپائے گئے، تو لہٰذا ہم یہ 2 جج صاحبان اس ٹرانسفر کے احکامات کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے قلعدم کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا عبدالقیوم صدیقی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ وہ پنجاب کے لیے آواز اٹھانے پر کبھی معافی نہیں مانگیں گی۔ معافی وہ ترجمان مانگیں جنہوں نے آفت کے وقت پنجاب پر تنقید کی۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آصف زرداری اور بلاول کو بتانا چاہتی ہیں کہ انہیں دکھ ہوا جب پنجاب پر آفت کے وقت 3 پریس کانفرنس کر کے پنجاب کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ پنجاب نے اپنے پیسوں سے نہریں نکالنی تھی، لیکن CCI میں اجازت نہیں دی گئی۔ بعد میں پنجاب کے خلاف احتجاج کرایا گیا۔ کیا یہ صوبائیت نہیں؟ مریم نواز نے کہا پنجاب پر بات کریں تو جواب ملے گا، زوردار جواب ملے گا۔ اگر کہیں بھی کوئی بھی مصیبت آتی ہے کسی بھی صوبے میں، کیونکہ ہم سب پہلے پاکستانی ہیں اور بعد میں ہم لوگ کوئی پنجابی ہے یا پشتون ہے یا پٹھان ہے یا بلوچی ہے یا سندھی ہے، اور میں آصف زرداری صاحب جو کہ میرے بہت محترم ہیں، بلاول بھٹو جو میرا چھوٹا بھائی ہے، میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے دکھ ہے کہ جب پنجاب کے عوام پہ مصیبت آئی، پنجاب کے عوام پہ دکھ کی گھڑی آئی، پنجاب کے عوام نے مدد نہیں مانگی کسی سے، اور مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ پنجاب کے اوپر جب تباہی آئی اور پنجاب جو ہے سیلاب سے نمٹ رہا تھا، تو اس وقت وہ 3 پریس کانفرنسز کر کے پنجاب کا مذاق اڑا رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، ایسے نہیں ہو رہا۔ 3 پریس کانفرنسز روز ہوتی رہی، میں چپ رہی، کیونکہ میں لڑائی میں الجھنا نہیں چاہتی۔ میرا ہر لمحہ 24 گھنٹے میرے پنجاب کے عوام کی خدمت میں بزی ہوتی ہوں، میرے پاس ادھر ادھر کی سوچ کا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن مجھے بار بار دل کیا جواب دوں، میں چپ رہی، مصلحتاً چپ رہی، لیکن پھر مجھے لگا کہ پنجاب کے عوام یہ کہیں گے کہ ہر صوبے کی بات کرنے والا کوئی ہے، پنجاب کے عوام کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں پنجاب کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، بات کرو گے تو جواب ملے گا، اور زوردار جواب ملے گا۔ جب نہروں کی بات آئی، ہمیں CCI کی میٹنگ میں بلایا، اور وہاں پر میں نے اپنے پیسوں سے، پنجاب نے اپنے پیسوں سے نہریں نکالنی تھی، ہمیں اجازت نہیں دی۔ وہ پانی جو میرے پنجاب کے کسان کا حق تھا، اس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہاں پر لوگوں کو گمراہ کر کے جو سڑکوں پہ نکالا گیا کہ پنجاب کے خلاف بات کرو، تب اس کو صوبائیت نہیں کہتے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومتی کمیٹی کے درمیان مذاکرات آج بھی جاری ہیں۔ وزیر پارلیمانی امور اور وزیر اعظم کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہو گیا ہے۔ ہم کشمیری عوام کے حقوق کے مکمل حامی ہیں۔ ان کے زیادہ تر مطالبات جو عوامی مفاد میں ہیں پہلے ہی منظور کیے جا چکے، باقی چند مطالبات جن کے لیے آئینی ترمیم درکار ہیں ان پر بات چیت جاری ہے۔ طارق فضل چودھری کا کہنا ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں۔ ہمیں امید ہے ایکشن کمیٹی تمام مسائل کو پرامن مکالمے کے ذریعے حل کرے گی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ جب سیاست کی بات ہوتی ہے تو قانونی آئینی نکات پر ٹھنڈے دل سے بات کرنی چاہیے۔ آزاد کشمیر کے ان 12 حلقوں کے تمام ووٹرز کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ
بھارت کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے اور پاکستان کی خاطر بے گھر ہوئے ان لوگوں کو پاکستان نے مہمانوں کی طرح آباد کیا، ان کا تعلق کشمیر سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر قانون کا کہنا تھا کہ کسی تحریک کے نتیجے میں یہ تعلق یکلخت تو بالکل بھی ختم نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک جامع آئینی پیکج اور سیاسی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ اس اتفاق رائے میں تمام کشمیری قیادت شامل ہو۔ یہ جو 12 نشستیں ہیں، اس کی جو کانسٹیچوئنسیز ہیں، یہ سب ووٹر ہیں جو کہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو ڈسپلیس ہو کے، جو پاکستان کی خاطر، جو کشمیر کاز کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کے ان علاقوں میں جا کے آباد ہوئے، اور پاکستان نے انہیں مہمانوں کے طور پہ وہاں پہ آباد کیا۔ ان کا کشمیر سے تعلق ختم نہیں کیا جا سکتا اس طرح سے۔ اس کے لیے ایک براڈر کانسٹیٹیوشنل پیکج بھی، اور ساتھ میں کہوں گا کہ ایک پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے جو کہ بہت لارج سکیل ہونا چاہیے۔ اور جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب انہیں ووٹ کا حق نہیں ہونا چاہیے یا انہیں اسمبلی میں نشست نہیں دینی چاہیے، ان کے نمائندگان سے بھی بات ہونی چاہیے۔ تو اس لیے یہ اس طرح سے ہیسٹ میں یہ چیز اگر کی جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ آئینی طور پہ، قانونی طور پہ، سیاسی طور پہ اور سماجی طور پہ درست ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا لانگ سٹینڈنگ کشمیر کاز کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں ہم، یہ اس کو بھی نقصان پہنچائے گی۔ کراچی ایئرپورٹ پر کسٹمز ڈیوٹی اور ٹیکس چوری کے گھپلے کا انکشاف ہوا ہے۔ کسٹمز حکام نے کروڑوں روپے کا سامان ضبط کر لیا۔ FPR کا کہنا ہے کہ سامان کو گڈز ڈکلیریشن، کسٹمز ڈیوٹی اور ٹیکس ادا کیے بغیر باہر نکالا جا رہا تھا۔ بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے علی عمران سید سے۔ علی عمران، کس طرح پتہ لگا اس سارے معاملے سے متعلق اور اب کیا کارروائی کی گئی ہے؟ یہ بالکل مختلف پورٹس اور ایئرپورٹس اور سٹیز جیسے کہ دبئی ہے وہ ڈیوٹی فری ہے، کراچی بالکل نہیں ہے، لیکن نجی ایک ٹرمینل پہ کارگو ہینڈلنگ جو آپریٹر ہے اس کے اندر لوگوں کی طرف سے یہ کام ہو رہا تھا کہ وداؤٹ کسٹم جو ڈیوٹی ڈکلیریشن ہے اس کے بغیر، یعنی ڈیوٹی دیے بغیر مال نکالا جا رہا تھا۔ تو جو خاتون گیٹ پاس دینے والی ہیں ان کو حراست میں لیا گیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کسٹم حکام کا کہ ان کو اوپر سے ہدایات ود ان دی کمپنی مل رہی تھیں اور وہ یہ ریلیز کر رہی تھی۔ جو کسٹم کہ جو دیگر ذرائع ان کا کہنا ہے کہ یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے، ایسا سلسلہ چلتا رہتا ہے اور ڈیوٹی فری مال نکالا جاتا رہتا ہے۔ اب کاروائیاں مزید پھیلائی جا رہی ہیں، جوائنٹ ٹیم انویسٹیگیٹ کرے گی اور مزید گرفتاریاں متوقع ہیں اس سلسلے میں۔ بہت شکریہ علی عمران۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ دفتر خارجہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں UN اجلاس میں پاکستان کی فعال سفارتکاری پر بریفنگ دی اور غزہ کی تعمیر نو اور 2 ریاستی حل پر انصاف پر مبنی پائیدار امن کے لیے مؤثر راستہ نکالنے پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے 2 ٹوک موقف اپنایا کہ 2 ریاستی حل فلسطین کے دیر پر امن کا واحد راستہ ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج کا سمود فلوٹیلا کو روکنا بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کی حفاظت اور باحفاظت واپسی کے لیے فعال سفارتی اقدامات کر رہا ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ وائٹ ہاؤس میں شہباز شریف ٹرمپ ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شریک ہوئے۔ ملاقات میں انسداد دہشت گردی، پاک بھارت سیز فائر پر بات ہوئی۔ ملاقات میں تجارتی تعاون بڑھانے اور امریکی سرمایہ کاری پر بھی بات چیت ہوئی۔ غزہ کے لیے امداد لے جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا کو روکنے اور اس کے اراکین کو حراست میں لے جانے کے خلاف ملک بھر میں اسرائیل کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ حیدرآباد میں جمعیت علماء اسلام فے نے اسرائیل جارحیت اور گرفتاریوں کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا۔ لڑکانہ، سجاول، میرپور خاص، کند کوٹ، تھرپارکر، مٹھی، نواب شاہ سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں جماعت اسلامی اور JUIF کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت انسانیت کے خلاف بدترین جرم ہے۔ گجراوالا، وہاڑی، بھاول نگر، نارووال، چنیوٹ میں سیاسی و مذہبی جماعتوں اور سول سوسائٹی نے احتجاج کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ فلوٹیلا پر حملہ عالمی قوانین کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے۔ حب، قلہ، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، ہنگو، نوشیرہ، مومن، لوئر دیر، خیبر باجوڑ سمیت ملک بھر میں اسرائیلی بربریت کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں۔ شرکا نے کہا کہ فلوٹیلا پر حملہ انسانی وقار پر حملہ ہے۔ امت مسلمہ فلسطینی عوام کی آواز بنے۔ اسلام آباد پریس کلب پر پولیس گردی کی پاکستان میڈیا کونسل کی جانب سے شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ PMC کے پیٹرن ان چیف محمد سعید شاہ کا کہنا ہے کہ پریس کلب صحافیوں کے لیے گھر کے مترادف ہوتے ہیں، ایسی جگہ کی بے توقیری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ پاکستان میڈیا کونسل کے مرکزی صدر مہر حمید انور کا کہنا ہے کہ نیشنل پریس کلب پر پولیس کا دعویٰ آزادی اظہار رائے پر حملہ ہے۔ حکومت واقعے کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرے، بصورت دیگر ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔
وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ نیشنل پریس کلب واقعے میں جو ملوث ہوگا اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ پارلیمنٹ صحافیوں کے بغیر نامکمل ہے۔ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں طلال چودھری کا کہنا تھا کہ ایمن ولی کا غیر ذمہ دارانہ بیان ناقابل برداشت ہے۔ قومی مفاد کے معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی مدد ہم نے کی تو آپ سینیٹر بن گئے، آپ کے اپنے کردار کی وجہ سے آپ کونسلر تک نہیں بن سکتے۔ ایمن ولی صاحب نے اپنی مشہوری کے لیے، اپنا سیاسی قد بڑھانے کے لیے، ویسے تو انڈر 19 کے ہیں لیکن اپنے آپ کو لیڈر دکھانے کے لیے ارسپانسبل بیانات دینا ان کی عادت ہے۔ آپ کی پارٹی کی پولیٹکس کا یہ حشر ہے کہ کبھی قومی لیول پر تھی، پھر یہ صوبائی لیول پہ آئی، پھر آپ ضلع سے بھی فارغ ہوئے اپنے سے، اپنی ذاتی سیٹیں، گھر کی سیٹیں وہ بھی ہارے۔ کیوں؟ آپ کی جو حکومت تھی کے پی میں اس وقت جب وزیر اعلیٰ اے این پی کے تھے تو ایزی لوڈ والا وزیر اعلیٰ، ایزی لوڈ والی یہ پارٹی ہے، تو ایزی لوڈ والے اگر کوئی باتیں کریں تو گریبان میں بھی جھانک لیں۔ اور فیلڈ مارشل جتنے سربراہان سے ملتے ہیں یا وہ بیرون ملک دورے کرتے ہیں، وہ قومی ذمہ داری یا اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے کرتے ہیں، ان کے وہ ذاتی شوق میں یا اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے۔